جس کے اندر بچھو ہے اس کے 70 منہ اور 70 ڈنک ہیں، اور جب وہ مارتا ہے تو 70 سال تک اس کا زہر بدن میں رہتا ہے، شریر میں رہتا ہے 70 سال تک۔ اب ذرا سوچیں کہ کیسے ہم ان کے سامنے جائیں گے اور کیسے ہم برداشت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں یار، اللہ معاف فرما دے گا۔ آخری بات آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ موسم بھی تھوڑا ایسا ہی ہے اور میں تھکا ہوا بھی بہت ہوں، لیکن آخری بات کہتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے آپ آج کی رات میں ہی توبہ کر لینا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا سچے دل سے، کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے 12 بجے کے بعد یہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم میں آپ دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے آپ کی دعا کو، اللہ معاف فرمائے گا، آپ توبہ کریں گے اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان نے خواب دیکھا کہ اسے ایک شیر دوڑا رہا تھا، اور یہ انسان بھاگ رہا تھا، بھاگتے 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 ایک درخت کے نیچے پہنچا اور دیکھا کہ وہاں پر ایک گڈھا کھلا ہوا ہے، اس کے اندر 2 کالے کالے اژدہے ہیں، 2 کالے کالے سانپ ہیں۔ جب ان سے ڈرا، پہلے تو شیر سے ڈرا ہوا تھا، جب ان سے ڈرا تو یہ فوراً پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پیڑ کے اوپر چڑھا تو دیکھا جس ٹہنی پر یہ بیٹھا تھا وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی، اس کو 2 چوہے گزر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا۔ ابھی یہی تھا کہ اس نے اوپر اپنی نگاہ دوڑائی، جب اس کی نگاہ اوپر گئی تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، مدھو مکھیوں نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے اور شہد ٹپک رہا ہے۔ تو اس نے اپنے منہ کو کھول دیا، جب اس کا منہ کھلا تو شہد اس کے منہ میں ٹپک رہا تھا، شہد اس کے منہ میں گرا تو یہ شہد کی لذت پہ لگ گیا۔ اب یہ بھول گیا کہ شیر اسے دوڑا رہا ہے، اب یہ بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہے وہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے، یہ بھول گیا کہ اس کو 2 چوہے کتر بھی رہے ہیں، یہ بھول گیا کہ اس کے نیچے گڈھا بھی ہے، اس کے اندر 2 کالے کالے اژدہے بھی ہیں۔ جب ہم گریں گے تو اسی گڈھے میں گریں گے اور یہ ڈس لیں گے ہمیں، یہ ڈسیں گے۔ یہ خواب دیکھ رہا تھا لیکن شہد کی لذت اس کو مل رہی تھی، تو جیسے ہی شہد کی لذت پہ ڈوبا تو کیا دیکھتا ہے جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ ٹہنی ٹوٹی اور یہ اسی گڑھے کے اندر گر گیا۔ اس پہ 2 بڑے بڑے اژدہے تھے، انہوں نے اس کو ڈس لیا۔ جیسے ہی ان اژدہوں نے اس کو ڈسا، جیسے ہی انہوں نے کاٹا اس کی آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ ہو گیا، بھاگتا ہوا مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا۔ قسمت سے وہ امام بھی اللہ کے ولی تھے، کہنے لگا حضور مجھے یہ بتائیے، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ایک شیر مجھے دوڑا رہا ہے اور میں ایک گڈھے سے گزرا ہوں، اس پہ 2 کالے کالے اژدہے ہیں، میں جس ٹہنی پر بیٹھا تھا اس کو 2 چوہے کھتر رہے تھے، وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی، اور میں نے اوپر دیکھا تھا تو شہد ٹپک رہا تھا، میں نے منہ کھولا تو اسی شہد کی لذت پہ آ کے میں بھول گیا اور اسی گڈھے میں گیا۔ حضور اس کی تعبیر بتائیے، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جو تمہیں شیر دوڑا رہا تھا نا، یہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہ حضور پھر کیا تھا؟ کہ یہ شیر نہیں تھا، یہ تمہاری موت تھی۔ کہ تمہاری موت تھی جو ہر وقت تمہارا پیچھا کرتی رہتی ہے، تم بھاگتے رہتے ہو، تم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہو، تمہارا سال نیا سال تم مناتے ہو، نیا سال آتا ہے تو کہتے ہو ہماری سال کی ہماری زندگی کے 1 سال اور اضافہ ہوا، ہماری زندگی میں 1 سال اور بڑھا، تو تمہاری زندگی میں سال بڑھتا نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت ابھی ہو جائے گی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے بول رہے ہیں اگلا بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، ہمیں اپنی موت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ویسے تو انسان کی زیادہ سے زیادہ آج کل کے 60 70 80 سال زندگی، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک سانس کی بھی زندگی نہ ہو، ہم ابھی مر جائیں اور ابھی ملک الموت آ کے ہماری روح کو قبض کر لیں۔ تو وہ کہنے لگا تو وہ شیر نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں دوڑاتی ہے، وہ تمہاری موت ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، شیر کی شکل میں وہ مجھے دوڑا رہی تھی، وہ میری موت تھی، لیکن وہ گڑھا کیا تھا جس میں 2 کالے کالے اژدہے تھے، وہ کالے کالے سانپ تھے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں بھئی تو تمہاری قبر تھی، تو اس کے اندر جو اژدہے تھے وہ تمہارے گناہ تھے کہ تمہیں خواب میں دکھائے گئے۔ ابھی بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، اللہ تمہیں چھوٹ دیتا جا رہا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ زمین بھی میرے اللہ کے قبضے میں ہے، کیا آسمان بھی میرے اللہ کے قبضے میں ہے، میری زبان پر میری بول پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے اللہ کے قبضے میں یہ ساری مخلوق ہے، ساری کائنات ہے، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کہ وہ میری قبر تھی اور وہ میرے گناہ تھے، میں غلطی سے گالی بھی دے دیتا ہوں، میں بری باتیں بھی کہہ دیتا ہوں،
یہ میرے گناہ کی شکلوں میں آگے مجھے اژدہے اور سانپ کی شکلوں میں مجھے نظر آئے. ٹھیک ہے حضور. جس ٹہنی پر ہم بیٹھے تھے وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہا تمہیں پتا نہیں؟ وہ ٹہنی تو تمہاری زندگی تھی. وہ ٹہنی تو تمہاری زندگی تھی. کہا حضور وہ میری زندگی تھی؟ کہا ہاں. اور کہا اس پہ جو دو چوہے کتر رہے تھے کالے اور سفید رنگ کے وہ کیا تھا؟ کہا وہ رات اور دن تھے. رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے, دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے. تمہاری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں, تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. تم اپنی زندگیوں میں خوشیاں منا رہے ہو, تم اپنی زندگی میں عیاشیاں کر رہے ہو, تم اپنی زندگی میں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو, لیکن تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. جس طریقے سے وہ چوہے ٹہنی کو کتر رہے تھے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹہنی کو چوہے کتر ڈالیں اور وہ ٹوٹ جائے. تو وہ چوہے نہیں تھے بلکہ رات اور دن تھے. حضور سمجھ میں آ گیا وہ رات اور دن تھے. لیکن حضور وہ کیا تھا جس کے مزے میں بھول گیا تھا کہ شیر دوڑا رہا ہے, میں بھول گیا تھا گدھا ہے, سانپ ہے, ٹہنی ٹوٹنے والی ہے, چوہے ہیں. وہ مزہ جو میرے منہ میں لگ رہا تھا, وہ شہد چمک رہا تھا, وہ کیا تھا؟ کہ تمہیں پتا نہیں, وہی تو دنیا کا مزہ تھا, وہی تو دنیا کا مزہ تھا. تمہیں اللہ نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا اور تم عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو. تم نمازیں مسجد کو بنائی پل بھر میں, ایمان کی حلالت والوں نے من اپنا بلانا پاپی تھا پر سب میں نمازی بننا سکا. آج تم نے مسجدیں تو بنا لی گئے لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کیا گیا. تم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. کہا وہی تو دنیا کا مزہ تھا کہ جو تم اس کی لذت پہ لگے تو بھول گئے کہ دنیا میں کس لیے آئے ہو. تمہیں